ماہ رمضان کا تیسرا عشرہ آخری 10 دن اسلامی لحاظ سے انتہائی فضیلت اور برکت والا ہوتا ہے۔ یہ عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ کہلاتا ہے۔ اس عشرے میں عبادت اور دعا کی خاص تلقین کی گئی ہے، اور یہی وہ دن ہے جس میں شب قدر بھی آتی ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں شب قدر نصیب کرے اور ہماری بخشش فرما دے۔ یہ عشرہ رحمت، مغفرت اور نجات کی تکمیل کا وقت ہے، اس لیے اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ عبادت، نوافل اور قرآن کی تلاوت کریں، استغفار اور توبہ کریں تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات میں اضافہ کریں، گناہوں سے سچی توبہ اور اللہ تعالی سے معافی مانگیں۔ یہ عشرہ ہمیں اللہ سے قریب ہونے اور اپنی آخرت سنوارنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ تیسرے عشرے کی خصوصیات۔ اعتکاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں مسجد میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، جو کہ عبادت، دعا، ذکر الہی اور اللہ سے قربت کا بہترین ذریعہ ہے۔ جہنم سے نجات۔ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ شب قدر، یہ بابرکت رات اسی عشرے میں ہوتی ہے، اور اس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات امن و سلامتی کی رات ہوتی ہے جو فجر تک رہتی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت۔ یہ عشرہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہے، خصوصاً شب قدر میں مانگی جانے والی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ کثرت سے دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے میں خاص طور پر یہ دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ ترجمہ: اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما۔ صدقہ و خیرات۔ اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا بہت فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رمضان میں سخاوت کی انتہا کر دیا کرتے تھے۔ درود شریف اور ذکر و اذکار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہ عشرہ ہمارے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ ہم اللہ سے اپنی بخشش طلب کریں اور اس کی رحمت کے